اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو یہ ادب سکھایا ہے کہ وہ دنیاوی کاموں میں بھی اللہ کو یاد رکھیں اور اس کی تعظیم بجا لائیں تاکہ ایمان بھی سنور جائے اور کاموں میں برکت بھی ہو۔ جیسے مصیبت کے وقت اللہ کی نظر مان لینا اور مشکل کے وقت اسی کو پکارنا اور کام شروع کرتے وقت برکت کے لیے اللہ ہی کا نام لینا۔ اگر اولاد ہو تو اس نعمت کے شکریہ کے لیے اس کے نام پر جانور ذبح کرنا یعنی عقیقہ کرنا۔ اولاد کا نام عبداللہ، عبد الرحمن وغیرہ رکھنا۔ کھیتی کی پیداوار میں سے تھوڑا سا غلہ اس کے نام کا نکالنا۔ پھلوں میں سے کچھ پھل اس کے نام کے نکالنا۔ جانوروں میں سے کچھ جانور اللہ کے نام کے مقرر کرنا اور اس کے نام کے جو جانور بیت اللہ کو لے جائیں ان کا ادب اور احترام بجا لانا، یعنی نہ ان پر سوار ہونا، نہ انہیں لادنا، کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے میں اللہ کے حکم پر چلنا۔ جن چیزوں کے استعمال کا حکم ہے صرف انہی استعمال کرنا اور جن کی ممانعت ہے ان سے باز رہنا۔ دنیا میں گرانی اور ارزانی، صحت و بیماری، فتح و شکست، اقبال و ادبار اور رنج و مسرت، جو کچھ بھی پیش آتا ہے سب کو اللہ کے اختیار میں سمجھنا۔ ہر کام کا ارادہ کرتے وقت انشاءاللہ کہنا، مثلا یوں کہنا کہ انشاءاللہ ہم فلاں کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی کو اس عظمت کے ساتھ لینا جس سے اس کی تعظیم نمایاں ہو اور اپنی غلامی کا اظہار ہوتا ہو، جیسے یوں کہنا ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا معبود وغیرہ۔ اگر کسی موقع پر قسم کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو اسی کے نام کی قسم کھانا۔ یہ تمام باتیں اور اسی قسم کی دیگر باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعظیم ہی کے واسطے مقرر فرمائی ہیں۔ اگر کوئی شخص اسی قسم کی تعظیم غیر اللہ کی کرے، مثلا کام رکا ہوا ہو یا بگڑ رہا ہو، اس کو چالو کرنے یا سنوارنے کے لیے غیر اللہ کی نظر مان لی جائے، اولاد کا نام عبد النبی، امام بخش، پیر بخش رکھا جائے، کھیت اور باغ کی پیداوار میں ان بزرگوں کا حصہ رکھا جائے، جب پھل تیار ہو کر آئیں تو پہلے ان کے نام کا حصہ الگ کر دیا جائے تب اسے استعمال میں لایا جائے، جانوروں میں ان کے نام کے جانور مقرر کر دیے جائیں، پھر ان کا ادب و احترام بجا لایا جائے، پانی سے یا چارے سے انہیں نہ ہٹایا جائے، لکڑی سے یا پتھر سے انہیں نہ مارا جائے، اور کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے میں رسموں کا خیال رکھا جائے کہ فلاں فلاں لوگ فلاں فلاں کھانا نہ کھائیں، فلاں فلاں کپڑا نہ پہنیں، بی بی کی صحنک مرد نہ کھائیں۔ بی بی سے مراد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے نام کی نیاز بی بی کی صحنک کہلاتی ہے۔ صحنک یعنی مٹی کا چھوٹا سا طباخ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نیاز جہانگیر کے زمانے میں شروع ہوئی۔ بادشاہ نے نور جہاں سے شادی کی اور اس کا اثر و رسوخ بہت بڑھ گیا تو جہانگیر کی بعض بیگمات بیویوں نے یہ رسم ایجاد کی اور شرط یہ رکھی کہ اس نیاز میں وہی عورتیں شریک ہو سکتی ہیں جنہوں نے نکاح ثانی نہ کیا ہو۔ تو اس چیز کو وہ پاک دامنی کا کمال جانتی تھی۔ مقصود اس سے محض نور جہاں کی سبکی اور توہین تھی۔ رفتہ رفتہ یہ نیاز جو ہے عام ہو گئی اور شاہ شہید کے زمانے میں گھر گھر اس کا رواج ہو گیا تھا اور اس میں کئی شرطیں بڑھا دی گئی تھیں۔ لونڈی نہ کھائے اور وہ لونڈی بھی نہیں کھانا، اور شوہر والی عورت نہ کھائے، شاہ عبدالحق کا توشہ حقہ پینے والا نہ کھائے، دنیا کی بھلائی برائی کو انہی کی طرف منسوب کیا جائے کہ فلاں فلاں ان کی لعنت میں گرفتار ہے، پاگل ہو گیا ہے، فلاں محتاج ہے، انہی کا دھتکارا ہوا ہے، اور دیکھو فلاں کو انہوں نے نوازا تھا، آج ساعتوں تو اقبال اس کے پاؤں چوم رہے ہیں، فلاں تارے کی وجہ سے قحط آیا، فلاں کا فلاں ساعت میں فلاں دن شروع کیا تھا اس لیے پورا نہیں ہوا، یا یہ کہا جائے کہ اللہ اور رسول چاہے گا تو میں آؤں گا،
یا پیر صاحب کی مرضی ہوگی تو یہ بات ہوگی، یا گفتگو میں داتا، بے پرواہ، خداوند خدایا، مالک الملک اور شہنشاہ جیسے الفاظ استعمال کیا جائیں۔ قسم کی ضرورت پڑے تو نبی کی قسم کھانا، یا علی کی قسم کھانا، یا امام اور پیر کی، یا ان کی قبروں یا اپنی جان کی قسم کھانا، ان تمام باتوں سے شرک پیدا ہوتا ہے، اور اس کو شرک فی العادت کہتے ہیں۔ یعنی عام کاموں میں جیسے اللہ کی تعظیم کرنا چاہیے ویسی غیر اللہ کی تعظیم کی جائے، تو یہ ایسا عقیدہ رکھنا بھی یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ واللہ عالم۔